راجنپور میں سی ٹی ڈی کا دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا ہے۔ 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت الیاس عرف عبداللہ خان اور عرفان اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم جماعت سے ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ 3 دہشت گرد فرار ہو گئے، ان کی تلاش جاری ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ 5 دہشت گردوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے۔ راجنپور میں سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 دہشت گرد فرار ہو گئے ہیں۔ ان کی تلاش کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اور اب قومی اسمبلی سے خبر شامل کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے حکم پر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے کی قائمہ کمیٹی کی سفارش منظور کر لی ہے۔ ایوان نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو فنڈز کا اجرا مسترد کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، قائمہ کمیٹی خزانہ کی رپورٹ پیش، الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کا مطالبہ کثرت رائے سے مسترد۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کی رپورٹ چیئرمین کمیٹی کیسر احمد شیخ نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ ایوان سے خطاب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس سے شروع ہونے والے مقدمے میں 2 جج الگ ہو گئے۔ 4 ججز نے پٹیشن مسترد کر دی۔ کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کروانے کا فیصلہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ایوان نے پورے ملک میں ایک ہی روز الیکشن کروانے کی قرارداد منظور کی۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک سے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم نکالنے کا حکم دیا تھا۔ وفاقی کابینہ اور قائمہ کمیٹی نے معاملہ ایوان کو بھیجا۔ اس سے قبل قائمہ کمیٹی خزانہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر اسٹیٹ بینک کو 21 ارب روپے جاری نہ کرنے کی منظوری دی تھی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسٹیٹ بینک کو پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو پیسے جاری کرنے کی گزشتہ روز آخری تاریخ تھی۔ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کے رابطے جاری نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کی۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حالات گھمبیر ہیں، اداروں میں تصادم ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آئین میں صرف 90 دن کا ذکر ہی نہیں، دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ضد اور نفرت کی سیاست نے ملک کو بحران سے دوچار کیا ہے۔ عوام جو ہے وہ بہت دکھی ہیں، اور جو انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہو رہا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسپیشلی جو جوڈیشری اور پارلیمنٹ کا جو تصادم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت حالات بہت گھمبیر ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، انہوں نے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سکسیسو گورنمنٹس آئیں، ٹرانسفر آف پاور کے لیے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ میں نے بات کی ہے، اور مسلم لیگ نواز انہوں نے وہی ری ایٹریٹ کیا کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے ہم جو ہے جو بھی ہم کر سکتے ہوئے ہم کریں گے۔ تو ہم ڈائلاگ کا راستہ ختم نہیں کرنا چاہتے، اور سب جب کنسنسس ہوگا تو ہم پھر دوسری پارٹیوں سے بات کریں گے۔ ضد کی سیاست نے اور نفرت پہ مبنی سیاست نے جو ہے اس وقت ملک کو ایک بحرانی کیفیت سے دوچار کیا ہوا ہے کہ اس وقت 2 ادارے جوڈیشری اور پارلیمنٹ وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور ایسا بحران جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم نے بھی جو ہے وہ بعض اوقات ڈائلاگ کی بات سے اس لیے اوائڈ کیا کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس آگے سے گالیاں ملتی ہیں۔ تقاضا یہی ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے اس بحرانی کیفیت سے ملک اور قوم کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چوہدری نے کہا ہے حکومت کی طرف سے مذاکرات میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ وزیر اعظم کی عدالت کے ہاتھوں نااہلی کا شوق پورا کرے۔ ایک ٹویٹ میں فواد چوہدری نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات کے معاملے پر یکسو ہے۔ مذاکرات صرف آئین اور سپریم کورٹ کی مقرر کردہ حدود میں ہو سکتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اگر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ آئین کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فنڈز جاری نہ کرنا عدالتی حکم عدولی کے زمرے میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے۔
अहम खबर है कि पीटीआई की जानिब से टिकटों के हवाले से अहम पॉलिसी। पीटीआई का मरकज़ के बड़े खिलाड़ी कौमी असम्बली के ही मैदान में उतारने का फैसला हुआ। मरकज़ के बड़े बड़े नाम पंजाब इंतखाबात की दौड़ में हिस्सा नहीं लेंगे। ज़राए पीटीआई ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर को पंजाब का पार्टी टिकट ना मिलने का इम्कान है और बताया जा रहा है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो मरकज़ से ही मैदान में उतरेंगे और कौमी असम्बली से ही इंतखाब लड़ेंगे। अपडेट करते चलें अहम खबर से। पीटीआई पंजाब की अहम पॉलिसी टिकटों के हवाले से अब सामने आ चुकी है और मरकज़ के बड़े नाम मरकज़ से ही खेलेंगे जबकि सूबाई इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है पार्लियामेंट से मंजूर करदा अदालती इस्लाहात बिल पर हुक्म इम्तना ख़त्म न हुआ तो तहरीक चलाई जाएगी। लाहौर की गोलमेज कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं। वो इस्लामाबाद में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो सूबाई असम्बली केपी और पंजाब असम्बली ये क्यों डिज़ाल्व हुई, ये भी तो इस पे सुओ मोटो पहले लेना चाहिए था। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि तमाम अदारे अपनी हदूद क़यूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। जो हुक्म इम्तनाई मिला है पार्लियामेंट के एक एक्ट को, उस पे हमारा एतराज़ है पूरी बार कौंसल्स का, और अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो हमने ये भी लाएमल तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो भी तहरीक हो हम चलाएंगे। पार्लियामेंट के एक्ट को बहाल नहीं किया जाता तब तक हम एजिटेट करेंगे। तो यूनानिमसली ये तय हुआ है कि ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में 29 अप्रैल के लिए ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, वो बुला लिया है। और में एक सो कॉल्ड गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसको भी हमने रिजेक्ट किया है। तमाम सूबों में हम लायर्स को मुतहर्रिक करेंगे। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज लाही ने कहा है इलेक्शन की तारीख पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें अभी सिर्फ हवाई हैं। हुकूमत को जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस से कोई दिलचस्पी नहीं है। चौधरी परवेज लाही और साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी वजाहत हुसैन से पार्टी रहनुमाओं ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी परवेज लाही ने कहा शहबाज शरीफ हुकूमत की बाग़ियाना रविश कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुकी है। इस ख़तरे से फौरी तौर पर ना निपटा गया तो मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। हुकूमत के अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के अखराज की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू समाअत के लिए पेश करने की सिफारिश की गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के अखराज की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें इस्तदा की गई कि दरख्वास्त के फैसले तक तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश हुए। साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने निशानदही की कि इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारी का खदशा है, इतने ज्यादा मुकदमात का सामना करना मुमकिन नहीं, रमजान और फिर ईद है, अदालतें बंद होंगी। इमरान खान रोस्टम पर आए और बताया कि अदालत ने ऑपरेशन रोका था लेकिन पुलिस ने मेरा घर तोड़ फोड़ दिया। अब ये इतलात हैं कि ईद पर जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन होगा। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि ईद पर खून खराबा होगा, लिहाजा अदालत पुलिस ऑपरेशन को रोके। ये मुझे जेल में डालना नहीं बल्कि खत्म करना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत के वकील गुलाम सरवर ने दरख्वास्त की मुखालफत की और निशानदही की कि तफ्तीश के लिए अदालत से इजाजत ली। मुकदमात के अखराज की इस्तदा कानून के मुताबिक नहीं। अदालत ने कभी ऐसी इस्तदा की पजीराई नहीं की बल्कि इसे मुस्तरद किया। इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, इसे मुस्तरद किया जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये अहम नौयत का मामला है, लिहाजा इस दरख्वास्त पर लार्जर बेंच समाअत करे। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। और अब खबर है कि वफाकी हुकूमत ने मुफ्ती अब्दुल शकूर को सिविल एजाज से नवाजने का फैसला किया है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को बाद अज मर्ग हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल एजाज देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीजन को समरी तैयार करने की हिदायत कर दी है। अपडेट करते चले अहम खबर से। वफाकी हुकूमत ने मुफ्ती अब्दुल शकूर को सिविल एजाज से नवाजने का फैसला किया है। बाद अज मर्ग हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सिविल एजाज देने की मंजूरी भी दे दी है।
کشمیر قانون ساز اسمبلی چوتھے روز بھی وزیراعظم کا انتخاب عمل میں نہ لا سکی۔ پی ٹی آئی کے منحرف رکن چودھری رشید بھی میدان میں آ گئے، اپوزیشن ارکان سے رابطے تیز کر دیے۔ محمد اقبال کی رپورٹ۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی پیر کے روز بھی نئے قائد ایوان کا انتخاب نہ کر سکی۔ پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن کی اپنی اکثریت کے دعوے، لیکن فریقین اب تک حتمی امیدوار سامنے نہ لا سکے۔ ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں 4 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والا اجلاس ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے اجلاس ملتوی کرنے پر احتجاج کیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف میں مبینہ اختلافات کے باعث نئے قائد ایوان کے انتخاب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ قائم مقام وزیر اعظم خواجہ فاروق احمد کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے صرف 2 ارکان منحرف ہوئے، پارٹی پالیسی کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہمارا لیڈر ہمارا قائد عمران خان ہے۔ عمران خان کا یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں زمان پارک میں فیصلہ ہوا تھا اور رات بھی فیصلہ ہوا کہ جو فیصلہ آئے گا عمران خان صاحب کی طرف سے وہی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم سب متحد و متفق ہیں۔ سابق وزیر چودھری رشید نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ چودھری رشید نے اپوزیشن چیمبر میں اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی آشیبات سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ وہ نئے قائد ایوان کے لیے فارورڈ بلاک سے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 27 سے زائد ارکان موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے کئی ارکان بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے اشیاء ضروریہ اسمگل کرنے والوں کے خلاف فوری آپریشن شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں چیک پوسٹوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ چینی، گندم، آٹے اور یوریا کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی اشیاء ضروریہ اسمگل کرنے والوں کے خلاف فوری آپریشن کی ہدایت۔ کے پی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں چیک پوسٹیں بڑھانے کا حکم۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے لائے عمل 2 دن کے اندر پیش کیا جائے۔ بین الاقوامی بارڈرز پر بہترین شہرت کے ایماندار افسران تعینات کیے جائیں۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ضروری قانون سازی کے لیے مسودہ جلد پیش کیا جائے اور اینٹی اسمگلنگ کورٹس کو فوری طور پر فعال اور مؤثر بنایا جائے۔ اجلاس میں ایف بی آر، وزارت داخلہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے وزیراعظم کو اسمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یوریا کھاد اور چینی کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ملک گیر آپریشن جاری ہے۔ سرحد پار اسمگلنگ روکنے کے لیے جوائنٹ پیٹرولنگ ٹیمز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جبکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نشاندہی پر بلوچستان میں 4 جوائنٹ پیٹرولنگ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔